آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پہ ہیں، آپ سفر پہ ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ 10 رمضان المبارک جمعرات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں، یہ خاص قبولیت کا دن ہاتھ سے نکل جائے۔ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کو یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو ماہ رمضان کی 10 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے، رب کو منا لینا ہے، اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اپنی تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 10 رمضان المبارک جمعرات کو کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا، دین اسلام کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والوں، 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان المبارک کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑی برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر یہ وظیفے کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے۔
ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا مانگ لیں۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ 10ویں روزے کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا یہ آخری رحمت والا عشرے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر وظیفہ کرنا ہے۔ رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے گا، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی دوسرے جمعرات میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے اور بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوانے کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لاپرواہی ہرگز نہیں کرنا اور جلد بازی بھی مت پڑھنا۔ صرف اور صرف آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ تعداد بہت کم ہے، ہر انسان، ہر مرد اور عورت اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ کا گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نا۔ خود تو تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اللہ والوں، یہ تو عیسائیوں کے اندر انہوں نے رواج بنایا تھا کہ تمہارے کوئی بھی گناہ ہوں گے، تم اپنے پادری کے ہاتھ پر آ کے اس گناہ کو بتاؤ گے اور پھر